وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني۔ رفیقان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اور خوبصورت انسان بنایا۔ قرآن فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بلا شبہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل و صورت اور سب سے بہترین قوام اور حقیقت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کا یہ ارشاد کہ انسان کو سب سے بہترین شکل و صورت کے ساتھ بنایا گیا، یہ اعلان 1400 سال پہلے سے ہو رہا ہے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، اللہ نے تمہیں سب سے باعزت، سب سے بہترین بنایا ہے۔ آدمی کو جب عزت ملے تو اس عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اگر وہ عزت اپنی محفوظ نہ کر پایا تو اس کو عقل مند نہیں کہا جاتا، اسے بے وقوف کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کرامت، شرافت، عزت والا بنایا۔ قرآن کے فرمان کے مطابق کرامت و بزرگی کا تاج انسان کے سر پہ رکھا گیا، یہ قرآن فرماتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی فطرت کو بدل دے اور اپنا دماغ وہ کسی اور طرف لے کر چلا جائے تو یہ اس کی بے وقوفی کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اس کو عربی میں عالم کہا جاتا ہے۔ عالم کا معنی ہوتا ہے دنیا۔ 18,000 عالم اللہ نے پیدا فرمائے۔ یہ عالم انسان ہے، یہ عالم ملائکہ ہے، یہ عالم اجنہ ہے، یہ عالم جمادات، یہ عالم نباتات وغیرہ وغیرہ، بے شمار 18,000 عالم اللہ نے پیدا فرمائے، اور سب کو عالم ہی کہا جاتا ہے۔ عالم کا معنی ہوتا ہے دنیا، مگر ان علماء کرام سے آپ معلوم کریں گے تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ عالم کا ڈکشنری میں اور لغت میں جو ترجمہ دیا گیا ہے وہ ہے کسی چیز کو جاننے کا ذریعہ۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے جس سے کسی چیز کو جانا جائے، اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اس دنیا کو عالم کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے ذریعہ کسی چیز کو جانا جاتا ہے، اس دنیا کے ذریعہ کسی چیز کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ تو آخر وہ کیا چیز ہے کہ اس دنیا کے ذریعہ جس کا علم حاصل کیا جاتا ہے؟ یہ دنیا اللہ نے بنائی اور اس کا عالم نام رکھا گیا کہ جس کے ذریعہ کسی کو جانا جائے تو کس کو جانا جائے گا؟ یہ دنیا کس کو بتانے کے لیے، کس کی پہچان کرانے کے لیے ہے؟ تو آپ قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن بتائے گا کہ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سمندر، پہاڑ، درخت، یہ ساری چیزیں یہ اللہ کی پہچان کرانے کے لیے ہے۔ یہ ساری دنیا اللہ کی معرفت کرانے کے لیے ہے، خدا کی پہچان کرانے کے لیے ہے۔ آدمی جب زمین اور آسمان میں غور کرے گا تب اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے ان کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ انسان اگر صحیح ڈھنگ سے غور کرے، فکر کرے تو اسے کائنات کی ہر چیز کے ذریعہ خدا کی پہچان حاصل ہو سکتی ہے۔ صوفیاء کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام جب غور کرنے کے لیے چلا گاہوں میں بیٹھتے تھے تو انہیں ایک ایک چیز میں خدا کی قدرت کا جلوہ نظر آتا تھا، خدا کی معرفت ملتی تھی۔ یہ کائنات اور یہ دنیا یہ خدا کو پہچانوانے کے لیے ہے، خدا کی معرفت کرانے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
ہمیں عقل اس لیے دیا کہ اس عقل کے ذریعہ ہم یہ پتہ لگائیں دنیا کو دیکھ کر کہ اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہے۔ لیکن یہ عجب اتفاق ہے کہ جو چیزیں خدا کو پہچاننے کے لیے بنائی گئی تھیں، خدا کو جاننے کا ذریعہ بنائی گئی تھیں، عقل مندوں نے اسی کو خدا سمجھ لیا۔ زمین اس لیے بنی تھی کہ اس کے ذریعہ خدا کی پہچان ہوگی، آسمان اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس کے ذریعہ خدا کی پہچان ہوگی، اونچے اونچے پہاڑ اس لیے بنائے گئے تھے کہ اس کے ذریعہ خدا کی پہچان ہوگی کہ خدا ایک ہے۔ آپ قرآن کریم کی ایک نہیں نہ جانے کتنی آیات کریمہ میں یہ پڑھیں گے، اللہ ارشاد فرماتا ہے خلق سبع سماوات طباقا، اللہ وہ ہے جس نے 7 طبق آسمان کے بنائے ہیں۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم اگر کوئی چیز بناؤ گے تو اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی، مگر آسمان کو اللہ نے 7 طبق بنائے، اس میں کسی طرح سے کوئی کجی اور کمی نہیں ہے۔ اور اگر تم نے غور نہیں کیا ہے فرجع البصر، اپنی نظر کو دوبارہ اٹھا کر کے دیکھ لے، تمہیں آسمان میں کہیں کسی اعتبار سے کوئی کمی اور کجی نظر نہیں آ سکتی ہے۔ اور بھی اگر دیکھنا چاہے تو سورج کو دیکھ لے، چاند کو دیکھ لے، سورج نکلتا ہے اور پھر اپنے ایک راستے پر اس طرح سے چل رہا ہے کہ کبھی اس سے ڈگمگاتا نہیں ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ جو سیٹنگ ہے یہ تمہاری نہیں ہے، یہ خداوند قدوس کی ہے، یہ خدا کی قدرت ہے کہ اس نے چاند اور سورج کا ایک راستہ متعین کر دیا ہے اور اسی راستے پر وہ دن رات چلتے رہتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، درخت، ان سب کو اس لیے بنایا کہ ایک ایک چیز کو دیکھ کر کے خدا کی معرفت حاصل کرو، خدا کی پہچان تمہیں ہو جائے۔ لیکن انسان اس صحیح راستے سے بھٹک گیا اور جن چیزوں کو خدا کی پہچان کے طور پر پیدا کیا گیا تھا انہی کو خدا ماننے لگا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، خدا کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی انسانوں نے نہیں کی۔ ہم نے کائنات کو بنایا تھا کہ ہماری پہچان ہو جائے، لیکن اس دنیا والوں نے کائنات ہی کو خدا سمجھ لیا، عقل کا ان کے دیوالیہ ہو گیا، ان کی عقل میں فتور آ گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ، اب اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنائیں یا نصرانی بنائیں یا مجوسی بنائیں یا کسی اور طبقے میں لے کے چلے جائیں، لیکن ہر پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں ہم نے خدا کے وجود کا اقرار کر لیا ہے۔ جب روحوں سے پوچھا گیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، روحوں نے کہا کیوں نہیں، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو روحوں کی دنیا میں ہم نے اقرار کیا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد لوگوں نے اس کو بھلا دیا، دوسروں کو رب بنا لیا، دوسروں کو خدا بنا لیا۔ اے ایمان والو، اپنی قسمت پر ناز کرو، خدا کا شکر ادا کرو کہ روحوں کی دنیا میں جو ہم نے اقرار کیا تھا دنیا میں آنے کے بعد ہم نے اسے بھلایا نہیں ہے، بلکہ وہ سبق جیسے ہمیں وہاں یاد تھا یہاں بھی رب کے کرم سے وہ سبق ہمیں یاد ہے، اور ہم یہاں بھی یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، خدا کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کائنات یہ خدا کی پہچان کرانے کے لیے ہے، خدا کی معرفت کے لیے ہے، ہر شے خدا کی معرفت کی پہچان ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں لا موجودہ الا اللہ، خدا کے علاوہ کوئی شے موجود نہیں ہے۔ لا مطلوبہ الا اللہ، خدا کے علاوہ ہمارا کوئی مطلوب نہیں ہے۔ لا مقصود الا اللہ، خدا کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے۔ یہ صوفیاء کرام
ہمیں تعلیم عطا فرماتے ہیں. اب اس کو مثال سے میں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ مسجد ہے. اگر آپ کو اس مسجد سے محبت ہے, اس مسجد سے آپ کا دلی تعلق ہے, آپ مسجد میں اگر داخل ہوں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پانی بلا وجہ گر رہا ہے تو فوراً آپ ٹوٹی بند کر دیں گے. اگر یہ بستر باہر رکھا ہوا ہے اور بارش ہو رہی ہو تو آپ فوراً لپیٹ کر کے اس کو مسجد کے اندر رکھ دیں گے. کوئی اگر پوچھے کہ بھئی آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی اس مسجد سے میرا بڑا لگاؤ ہے, بڑا تعلق ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا چٹائی کا نام مسجد ہے؟ ٹوٹی کا نام مسجد ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں مجھے مسجد سے لگاؤ ہے, تو آپ کو چٹائی سے کیسے لگاؤ ہو گیا؟ آپ کا مسجد سے تعلق ہے تو آپ کا ٹوٹی سے کیسے تعلق ہو گیا؟ تو آپ کہیں گے حضرت بات یہ ہے, محبت کے کچھ اصول ہوتے ہیں, تعلقات کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. آدمی جب کسی ذات سے محبت کرتا ہے تو صرف اس کی ذات ہی سے محبت نہیں کرتا ہے, بلکہ اس کا تعلق جس سے ہوتا ہے ان سب سے وہ محبت کرتا ہے, ان سب سے اس کو پیار ہوتا ہے. حضرت سیدنا امام مالک ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما رہتے تھے, مگر جب آپ کبھی مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتے تو کبھی زمین کو چوم لیتے, کبھی ادھر کی دیوار کو چومتے, کبھی ادھر کی دیوار کو چومتے. دیکھنے والوں نے کہا شاید امام مالک کے دماغ میں کچھ فتور آ گیا ہے, شاید ان کا دماغی توازن کچھ بگڑ گیا ہے, شاید یہ پاگل ہو گئے ہیں. حضرت سیدنا امام مالک نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا, اے مجھ پر پھپتیاں کسنے والوں, مجھے مجنوں اور دیوانہ سمجھنے والوں, سنو سنو, مالک دیوانہ نہیں ہوا ہے, مالک پاگل نہیں ہوا ہے. تم مالک کو دیوانہ اور مجنوں مت تصور کرو. سنو بات یہ ہے کہ جب میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتا ہوں اور مجھے یہ خیال آتا ہے ہو سکتا ہے میرا محبوب مصطفیٰ ادھر سے گزرا ہو اور یہاں اس کا قدم ناز پڑا ہو, تو میں فوراً زمین کو بوسہ دے لیتا ہوں کہ میرے محبوب کا ادھر سے گزر ہوا. اور کبھی جب میں یہ سوچتا ہوں کہ دیواروں سے میرے مصطفیٰ کی ہو سکتا ہے جسم کی ہوا لگ گئی ہو, تو میں دیوار کو چوم لیتا ہوں کہ میرے محبوب کے جسم سے ہو سکتا ہے ہوا نے اس کو چھو دیا ہو, اس لیے میں کبھی دیوار کو چومتا ہوں کبھی زمین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, خلیفہ تاج الشریعہ. اصول ہے, محبت کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے جسم سے نہیں صرف محبت کرتا ہے, اس کے لباس سے بھی محبت ہوتی ہے, اس کی گلیوں سے بھی محبت ہوتی ہے, اس کے دیوار سے بھی محبت ہوتی ہے, اس کے رشتہ داروں سے بھی محبت ہوتی ہے کہ یہ میرے محبوب کے متعلقین ہیں. آپ نے مسجد سے اگر محبت کی تو آپ نے یہ جانا کہ یہ چٹائی مسجد سے متعلق ہے, اس لیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مسجد سے محبت ہے تو مسجد کی چٹائی سے بھی محبت ہے, مسجد کے ٹوٹی سے بھی محبت ہے. ہمارا مقصود صرف خدا ہے, ہمارا محبوب صرف خدا ہے, ہمارا مطلوب صرف خدا ہے. مگر جب ہم نے اسے اپنا محبوب بنایا تو اب اس نے جسے محبوب بنایا ہے اسے بھی اپنا محبوب بنانا پڑے گا. اور رسول پاک پوری کائنات میں اللہ کے وہ محبوب ہیں, وہ محبوب ہیں کہ انسان ہی انسان, وہ انسان ہے. یہ ہم نبیوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, ہم غوث اعظم سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں. ہم کسی اور بنا پر نہیں محبت کرتے, ہم اس لیے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کا ذکر حقیقت میں خدا کا ذکر ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم نے روحوں کی دنیا میں جو سبق پڑھا تھا ہم نے اسے بھلایا نہیں ہے, وہ سبق ہمیں یاد ہے اور اس سبق کو لے کر کے ہم آگے اپنی زندگی کی گاڑی چل رہے ہیں. ہم نے جو سبق روحوں کی دنیا میں پڑھا تھا ہم نے اس کو یاد رکھا ہے, اور پھر جب ہم دنیا میں آئے تب بھی ہم نے یہی اعلان کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, ساری کائنات کا معبود صرف ایک ہے, خدا ہے, وہی سب کا مطلوب ہے, وہی سب کا محبوب ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا,
سب کا منتہا خدا کی ذات ہے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے خدا کے چاہنے سے ہوتا ہے. قرآن ارشاد فرماتا ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم کچھ نہیں چاہتے بس وہی جو خدا چاہتا ہے. قرآن ارشاد فرماتا ہے فعال لما یرید، وہی جو چاہتا ہے کرتا ہے. اسی کی قدرت سے سورج نکل رہا ہے، اسی کی قدرت سے چاند چمک رہا ہے، اسی کی قدرت سے دریا میں روانی ہے، اسی کی قدرت سے پہاڑ اپنی جگہ پر رکے ہوئے ہیں. مگر ایمان روح سے بتائیے گا کہ آپ میں کسی نے خدا کی اس قدرت کو دیکھا ہے؟ خدا کو دیکھا ہے اس نے کہ خدا اتنی قدرت والا ہے کہ اسی کی قدرت سے سورج چاند ستارے سب چل رہے ہیں. آپ کہیں گے نہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. تو آخر کیسے آپ نے یقین کر لیا کہ خدا وہ ہے جس کی قدرت سے یہ کائنات چلتی ہے؟ میرے بھائیوں آپ اس نقطے کو سمجھو کہ خدا نے اپنی قدرت کو دکھانے کے لیے مصطفیٰ کو قادر بنا کر کے بھیجا کہ اے میرے محبوب تو اشارہ کر دے تو ٹکڑے ہو جائے، تو اشارہ کر دے تاکہ سورج اپنی جگہ سے پلٹ آئے، تو اشارہ کر دے تاکہ درخت اپنی جگہ سے چلا آئے، تاکہ دنیا دیکھ کر کے یہ کہے کہ جب محبوب کی یہ قدرت ہے تو جس نے اسے محبوب بنایا ہے وہ کیسے قدرت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قدرت والا اس لیے مانتے ہیں کہ ان کی قدرت کو دیکھ کر کے ہم نے خدا کی قدرت کو جانا ہے. تو جو نبی کو مختار نہیں مانتا ہے وہ حقیقت میں خدا کی قدرت کا انکار کرتا ہے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کرتے ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کرتے ہیں. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیارے صحابی رسول ہیں، نبی کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے. ایک موقع پر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں سنتا تو بہت غور سے ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں مس کر جاتی ہیں، میری میموری میں وہ سیٹ نہیں ہو پاتی ہیں، میں ان کو بھول جاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جا کر کے تم کوئی دماغین، کوئی جڑی بوٹی، کوئی ٹیبلیٹ، کوئی انجیکشن لو، کوئی دوا لو، کسی حکیم سے ملو، دماغ اگر کمزور ہے تو کوئی دوا کوئی علاج کرو. میرے آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ ارشاد فرماتے ابسط رداک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اگر تو نے مجھ سے اپنے دماغ کی شکایت کر لی ہے تو میں تمہاری شکایت ضرور دور کر دوں گا، اس لیے کہ رب نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جو مجھ سے کچھ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضرت ابو ہریرہ سے رسول پاک نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ ابسط رداک، اپنی چادر کو پھیلا دو. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو پھیلا دیا. رسول پاک نے ایسے ہی ہاتھ کا لپ بنایا، اس کو ہماری زبان میں اجری بولتے ہیں مگر اردو زبان میں اس کو لپ کہا جاتا ہے. ایسے ہی لپ بنایا اور اس خالی چادر میں جو حضرت ابو ہریرہ نے پھیلائی تھی ایسے ہی ڈال دیا. اس میں کچھ تھا نہیں، نہ کوئی جڑی بوٹی تھی، نہ کوئی معجون تھا، نہ کوئی ٹیبلٹ، نہ کوئی دوا. ایسے ہی ہاتھ رسول پاک نے اس میں ڈال دیا اور پھر فرمایا اے ہریرہ اب اس کو اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول تھے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول پاک نے اپنے ہاتھ سے تو اس میں کچھ رکھا نہیں ہے مگر فرما رہے ہیں کہ اپنے سینے سے لگا لو. ابو ہریرہ یہ جانتے تھے کہ اگرچہ رسول پاک نے بظاہر اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں ڈالا ہے مگر ان کی شان یہ ہے کہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ خالی ہاتھ یہ خالی نہیں ہے بلکہ بھرا ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سینے سے لگا لیا. پھر فرماتے ہیں پھر تو میرا دماغ اتنا قوی ہو گیا، اتنا اسپیشل ہو گیا کہ رسول پاک جو ارشاد فرماتے ایک ایک حرف میرے دماغ میں محفوظ ہو جاتا تھا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہم نے خدا کی قدرت
کو مصطفیٰ کی قدرت کے ذریعہ جان لیا کہ جب مصطفیٰ دماغ صحیح کر رہے ہیں، مصطفیٰ طاقت دے رہے ہیں، تو جس خدا نے مصطفیٰ کو یہ طاقت دی ہے وہ بھلا کتنی طاقت والا ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے والد جب دنیا سے گئے تو انہوں نے لوگوں سے کچھ قرض لے رکھا تھا لیکن وہ چکا نہیں سکے، اور وراثت میں ترکے میں ایک چھوٹا سا باغ ہے، اس میں اتنی کھجوریں بھی نہیں پیدا ہوتی ہیں کہ میں لوگوں کا قرض ادا کر دوں۔ یا رسول اللہ، لوگوں نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے، آ کر کے مانگتے ہیں کہ ابو جابر تمہارے باپ نے قرض لیا تھا دے دو۔ رسول پاک نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ کوئی میرے گھر میں قارون کا خزانہ ہے کیا کہ کھاؤ تم ادا کروں میں، نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ ارشاد فرماتے یہ جابر جب تمہارے باغ کی کھجوریں پک جائیں تو آنا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں کھجوروں کے پکنے کا انتظار کرنے لگا، اور جب کھجوریں پک گئیں میں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سارا معاملہ رکھ دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جاؤ کھجوروں کو توڑ کر کے ایک جگہ اس کو ڈھیر کر دو، ایک جگہ اس کو اکٹھا کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کھجوروں کو توڑا اور ایک جگہ اکٹھا کر دیا، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں چلو اس باغ میں میں بھی چلتا ہوں۔ جب رسول پاک کسی باغ کی طرف جاتے تھے تو منظر کیا ہوتا تھا کہ اگر باغ میں پتجھڑ کا موسم ہوتا تو نبی کی آمد کی برکت سے سرسبز و شادابی آ جایا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، یعنی جب رسول پاک کسی چمن میں چلے جاتے تو وہاں بہار آ جاتی تھی۔ میرے آقا تشریف لے گئے اور کھجور کے چاروں طرف چکر لگایا اور اس کے اوپر جا کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا اے جابر اب جاؤ مدینے میں اعلان کر دو جس نے تمہارے باپ کو قرضہ دیا ہے آئے اور اپنا قرضہ لے کر چلا جائے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے مدینے میں اعلان کر دیا جس نے میرے باپ کو قرض دیا ہے آئے اپنا قرضہ لے کر چلا جائے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے مدینہ منورہ کی گلیوں میں جب اعلان کیا تو بہت سارے لوگ اپنا جھولا اور بورا لے کر کے کھجور وصولنے کے لیے آنے لگے، آنے جانے والوں کی ایک قطار لگ گئی، ایک سلسلہ بندھ گیا، اور میں نے اعلان کرنے کے بعد سوچا کہ چلو باہر کھڑا ہو کر کے تماشا دیکھوں۔ باغ کے باہر کھڑے ہو گئے اور آنے والوں کا تماشا دیکھنے لگے، لوگ آ رہے ہیں بھر بھر کر لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب آنے جانے والوں کا سلسلہ ختم ہوا تو میں نے سوچا، حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ چلوں ذرا دیکھوں ایک آدھ کھجور بچی ہے کہ سب صاف ہو گئی ہے۔ تو اب فرماتے ہیں خدا کی قسم جب میں باغ میں داخل ہوتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں، جتنے قرض خواہ تھے سب کا قرض تو ادا ہی ہو چکا تھا، اور جتنی کھجوریں پہلے تھی سب بچی ہوئی تھی، ساری کھجوریں موجود تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج پہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے مصطفیٰ کی قدرت ہے، یہ قدرت رسول پاک کو کس نے عطا کی ہے؟ خدا نے عطا کی ہے۔ تو جو نبی کی قدرت کا انکار کرتا ہے وہ حقیقت میں خدا کی قدرت کا انکار کرتا ہے۔ ہم نبی کو مختار مانتے ہیں اس لیے کہ نبی خدا کی قدرت کو بتانے کے لیے آئے۔ اور آگے چلیے، خدا کی معرفت نبی کے ذریعہ۔ ہم میں سے کسی نے نبی کو دیکھا نہیں، نبی کی قدرت کو ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، تو اب نبوت کی پہچان کروانے کے لیے اللہ نے ولیوں کو پیدا کیا، نبیوں کی پہچان کروانے کے لیے غوث اعظم کو پیدا کیا۔ غوث اعظم کو طاقت دی کہ اگر سمندر میں کشتی ڈوب رہی ہو تو بغداد میں بیٹھ کر کے اپنا ہاتھ یہیں سے لگا دے، کشتی کنارے لگ جائے گی، تاکہ دنیا یہ دیکھ لے کہ جب امتی کی یہ طاقت ہے تو نبی کی طاقت کتنی بڑی ہوگی۔ تو اب ہم نے ولی کی قدرت کو اس لیے مانا کہ ولی کی قدرت کے ذریعہ ہم نے نبی کی قدرت کو پہچانا ہے۔
یہ سلسلہ ہے. اسی لیے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں الولایت ظل النبوت والنبوت ظل الالوہیت. نبوت کا یہ کس چیز کا جلوہ ہے؟ نبوت کا جو منصب ہے یہ کس کی تجلی ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں الوہیت کی تجلی کا نام نبوت ہے اور نبوت کی تجلی کا نام ولایت ہے. اگر کوئی شخص ولایت کو نہیں سمجھ سکتا ہے تو منصب نبوت کو بھی نہیں سمجھ سکتا، اور جو منصب نبوت نہیں سمجھ سکتا ہے وہ مقام الوہیت کو بھی نہیں سمجھ سکتا ہے. ہم پر خدا کا کرم ہے کہ ہم نے منصب نبوت کو بھی سمجھا، منصب ولایت کو بھی سمجھا، اور ان دونوں کی برکتوں سے ہم نے خدا کی بھی معرفت حاصل کر لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. رفیقان محترم، حضور سیدنا غوث پاک اللہ کی قدرت، رسول پاک کی طاقت کا جلوہ بن کر کے آئے تھے. اسی لیے دم بدم کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا تاکہ دنیا یہ دیکھ لے کہ جب ایک امتی کی یہ طاقت ہے تو نبی کی طاقت کتنی عظیم ہوگی. اس کو دکھانے کے لیے رب نے غوث اعظم کو اسپیشل محبوب بندہ بنا دیا، اور ایسا بندہ بنایا کہ 800 سال ہو گئے مگر سارے اولیاء کرام جو پہلے تھے جو بعد میں ہو رہے ہیں سب غوث اعظم کے بارے میں یہی کہتے ہیں اے غوث پاک ہم آپ کے منصب کو کما حقہ سمجھ نہیں سکتے، ہم بس یہ عرض کرتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھ ہے یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کا رتبہ کیا ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا دل آپ کے لیے ہے، ہمارا جگر آپ کے لیے ہے، ہماری آنکھیں آپ کے لیے ہے، ہمارا سر آپ کے لیے ہے. آپ جہاں چاہیں قدم ناز رکھیں، آپ اگر قدم ناز سینے پہ رکھ دیں گے تو یہ سینہ پھول کر اتنا چوڑا ہو جائے گا کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے جنت کی بہاریں نظر آئیں گی. جو غوث اعظم پر یا کسی ولی پر تنقید کرتے ہیں وہ اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیہ فقد آذنتہ بالحرب. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. ہے کسی میں ہمت کہ خدا اگر اعلان جنگ کر دے تو چلے خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ خدا کے سچے بندوں سے تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. خدا کے بندوں کے سچے غلاموں سے تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے جو اولیاء کرام کے منکر ہیں وہ اولیاء کرام کے ماننے والوں سے تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. خدا سے مقابلے کی جرات کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بزرگوں کا عقیدت مند بنائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور سیدنا غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 طرح کا علم عطا فرمایا، ایک علم ظاہر اور ایک علم باطن. اور ایسا کیوں؟ میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو اپنی پہچان کے لیے بنایا مگر لوگوں نے اسی کو خدا سمجھ لیا. تو جب دماغ خراب ہونے لگا، عقل کا دیوالیہ ہونے لگا، عقل رکھنے کے باوجود لوگ پاگل پن کرنے لگے تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ ان کی عقلوں کو صحیح کیا جائے، ان کے دماغ کو صحیح کیا جائے. اب جو فطرتاً ہی کجرو ہو گئے جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا. ورنہ حضرت صدیق اکبر دامن سے وابستہ ہوئے تو صدیق اکبر بن گئے، حضرت عمر فاروق اعظم دامن سے وابستہ ہوئے تو فاروق اعظم بن گئے. حضرت بلال حبشی نہ قریشی ہیں نہ مدنی ہیں نہ مکی ہیں، حبش کے رہنے والے ہیں مگر نبی کے سچے غلام بن گئے تو 1400 سال ہو گئے. کسی قوم میں میرے بلال کا کوئی جواب نہیں پیدا ہو سکتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے اللہ شک. تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، اور آخری نبی کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت کا دروازہ بند، اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا. لیکن بتائیے کیا لوگوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اب ہدایت کا کام کون انجام دے گا؟ قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت پر.
آپ نے 1400 سال پہلے ہی اس کا انتظام فرما دیا اور ارشاد فرمایا علماء جو ہوں گے سچے، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، جو سچے علماء ہوں گے وہی انبیاء کے وارث ہوں گے، اور کار نبوت یہی علماء کرتے رہیں گے، اور قیامت تک انہی کے ذریعہ دین کو فروغ ملتا رہے گا۔ اب ہدایت کا کام انہی کے ذریعہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے مجھے 2 طرح کا علم عطا کیا، ایک علم وہ ہے کہ جو میں تم کو بتا دے رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مگر دوسرا علم وہ ہے کہ اگر میں تمہارے سامنے ظاہر کر دوں تو میری گردن تم لوگ کاٹ ڈالو گے۔ تو ایک ہے علم ظاہر اور ایک ہے علم باطن۔ مثلا ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم ظاہری طور پر یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کیے ہوئے آ کر کے کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھنے لگے تو ہم کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ استنجا خانے سے آیا، وضو خانے پر نہیں گیا، وضو نہیں کیا اور آ کر کے نماز میں کھڑا ہو گیا۔ تو اس ظاہری دیکھنے سے ہم نے یہ جان لیا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ ہے علم ظاہر۔ لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آگے کھڑے رہتے ہیں مگر پیچھے کس کی نماز نہیں ہوئی وہیں سے جان لیتے ہیں۔ تو ان کے پاس کون سا علم ہوتا ہے؟ وہ علم باطن ہوتا ہے۔ تو ایک علم ظاہر ہے اور ایک علم باطن ہے۔ جب ظاہری علم کسی کے پاس ہوتا ہے تو صرف اس کی گردن خدا کی بارگاہ میں جھکتی ہے، اور جب علم باطن کسی کے پاس ہوتا ہے تو گردن کے ساتھ ساتھ دل بھی جھکتا ہے۔ یہ وہ علم باطن ہے جو اللہ سب کو نہیں عطا کرتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم وہ ہیں کہ جن کو رب کائنات نے علم ظاہر بھی دیا اور علم باطن بھی عطا کیا۔ علم ظاہر تو اس طرح سے دیا ہے کہ ایک موقع پر بغداد معلیٰ میں ایک مسئلہ پیش آ گیا۔ ایک شخص نے قسم کھا لی کہ میں خدا کی ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت وہ عبادت میں کروں کوئی دوسرا شخص پوری دنیا میں وہ عبادت نہیں کرے گا، اور اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اس نے یہ قسم کھا لی۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میں کون سی عبادت کروں اللہ کی کہ میری قسم بھی پوری ہو جائے اور میری بیوی پر طلاق بھی نہ پڑے۔ سوچا کہ چل کر کے نماز پڑھوں، مگر پھر فوراً اس کے دل نے کہا کہ اگر میں اس وقت نماز پڑھ رہا ہوں تو کیسے یہ گارنٹی لے سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی اس وقت نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ سوچا چلو قرآن کی تلاوت کر لوں۔ سوچا میں کیسے گارنٹی لے سکتا ہوں کہ اس وقت میں اگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں تو دنیا میں کوئی نہیں کر رہا۔ اگر روزہ رکھ لے تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جس دن میں روزہ دار ہوں دنیا میں کوئی روزہ دار نہیں۔ اب وہ پریشان ہو گیا۔ اب جب پریشانی اس کی حد سے زیادہ بڑھ گئی اس نے علماء کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ گیا علماء کی بارگاہ میں، حضور یہ مسئلہ ہے۔ ان حضرات نے فرمایا کہ ہمارے سامنے اس کا کوئی حل نہیں ہے، ہم اس کا کوئی حل نہیں پاتے ہیں، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ بغداد جو مرکز علم و عمل تھا وہ آدمی اس مسئلے کو لے کر دوسرے علماء کی جماعت کے پاس گیا۔ انہوں نے بھی فرمایا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، میں کون سی عبادت تمہیں بتاؤں کہ جب تم کرو تو دنیا میں کوئی نہ کرے اور تمہاری بیوی پر طلاق بھی نہ پڑے۔ ہمارے سامنے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی عبادت نہیں، اس کا کوئی جواب مجھے نہیں معلوم ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا۔ علماء سے کہا تو کیا میری بیوی پر طلاق پڑ جائے، میں کوئی ایسی عبادت نہ کر پاؤں گا تو پھر ہوگا کیا؟ علماء نے باتفاق رائے کہا کہ یہ مسئلہ لے کر کے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جاؤ، اس مسئلے کا حل وہی پیش کریں گے۔ چنانچہ اب وہ مسئلہ سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ بڑے بڑے علماء جب نہ جواب دے سکے تو میں کیا جواب دوں گا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ بہت آسان ہے، یہ مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے۔ اب سننے والے نے کہا حضور ذرا جلدی بتائیں تاکہ اس کی بیوی پر طلاق نہ پڑے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس نے یہ قسم کھائی ہے اس کو بغداد سے مکہ مکرمہ بھیج دیا جائے، وہ پہنچ جائے مکہ مکرمہ اور حرم شریف میں داخل ہو جائے، اور جب خانہ کعبہ کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے تو جتنے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں ان سب کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے اور یہ خود طواف کرنے لگے۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی جگہ خانہ کعبہ ہے اور یہ طواف وہ عبادت ہے کہ جو صرف وہی ہوتی ہے۔ جب سب کو وہ روک دے گا اور تنہا یہ طواف کرے گا تو یہ وہ عبادت ہوگی کہ جو تنہا وہی کر رہا ہوگا، کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔
یہ علم زندہ باد. یہ علم ظاہر تھا. اب ذرا علم باطن میں آئیے. خود ارشاد فرماتے, وقت زیادہ ہو گیا, دیکھیں 12 بجنے والے, بس میں اپنی گفتگو جلدی سے سمیٹ دے رہا ہوں. علم باطن کیا ہے؟ حضور سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. میں نے علم حاصل کیا تو اپنے وقت کا میں قطب بن گیا. نومیر اور بیضاوی پڑھ کر کے قطب بنا جا سکتا ہے؟ یہ ظاہری کتابیں پڑھ کر کے قطب نہیں بن سکتے. ورنہ ہم سب لوگ, اس لیے کہ ہم تقریباً 30 سال سے پڑھ اور پڑھا رہے ہیں. یہ درس نظامی کی کتابیں ہم لوگ 30 سال سے پڑھا رہے ہیں. ان میں بہت سارے حضرات سب پڑھ کر کے آ کے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو اس ظاہری کتاب کو پڑھ کر کے کوئی قطب نہیں بن سکتا. حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا. میں نے علم حاصل کیا, اتنا علم حاصل کیا کہ میں اپنے وقت کا قطب بن گیا. وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي. اور آقاؤں کے آقا احکم الحاکمین نے مجھ کو سعادت کی ایسی منزل پر پہنچایا کہ عقل انسانی تصور نہیں کر سکتی ہے. اور جب یہ علم باطن آیا تو پھر کیسا نظر آیا وہ تو ذرا دیکھیے. فرماتے ہیں علامہ شیخ علی حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حیت ایک مقام ہے, وہاں کی نسبت سے حیتی کہا جاتا ہے. یہ غوث پاک کے بڑے چہیتے مرید اور خلیفہ تھے. جب غوث اعظم تقریر فرماتے تو ان کے سامنے ہی علامہ حیتی بیٹھے رہتے اور بہت غور سے تقریر سنتے تھے غوث پاک کی. مسجد غوث اعظم میں جو بغداد معلیٰ کی خانقاہ میں حضرت غوث پاک کی مسجد مبارک ہے, اس فقیر نے الحمدللہ بغداد شریف کی حاضری کی سعادت حاصل کی ہے. اور آج سے 3 سال پہلے حضرت غوث پاک کی 11ویں وہیں جا کر کے منا کے آیا ہے. اس فقیر کو حضور سیدنا جنید بغدادی کی بے شمار اولیاء کرام کی بارگاہ میں پہنچ کر کے اپنے دل کو میں نے سکون دیا ہے. بغداد معلیٰ پہنچ کر کے امام عالی مقام کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا ہے. مولا کائنات کی بارگاہ میں بھی میں نے حاضری دی. حضور سیدنا غوث اعظم کی مسجد عالی شان جس میں ہزاروں لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. غوث اعظم جب مسجد میں خطبہ دیتے, تقریر فرماتے, سب لوگ بیٹھے رہتے جیسے آپ حضرات اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت علامہ حیتی فرماتے ہیں کہ میں غوث پاک کا آواز سن رہا تھا اور اتنے میں مجھے نیند آ گئی. بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی. کچھ دیر کے بعد جب میری نیند کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں, حضرت سیدنا غوث اعظم سامنے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور پورا مجمع کھڑا ہے. علامہ حیتی فرماتے ہیں کہ میں جب نیند میں گیا تو میں تو نیند میں چلا گیا, مگر میری قسمت بیدار ہو گئی کہ میں نے خواب میں رسول پاک, سبحان اللہ, سبحان میں نے اللہ, خواب میں رسول پاک کی زیارت کی تھی. اور یاد رکھیے جس نے رسول پاک کو خواب میں دیکھا, میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رأى الحق. جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا. فإن الشیطان لا يتمثل بی, اس لیے کہ شیطان کبھی میری مثال بن کر کے نہیں آ سکتا ہے. علامہ حیتی فرماتے ہیں میں خواب میں گیا تو میں رسول پاک کو خواب میں دیکھ رہا تھا, اور جب میں نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا غوث اعظم کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں. پورا مجمع کھڑا ہے. میں نے فوراً عرض کی حضور میں نے تو خواب میں رسول پاک کی زیارت کی, آپ کیوں درود پاک پڑھ رہے ہیں, سلام پیش کر رہے ہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو تم خواب میں دیکھ رہے تھے میں اپنی نگاہ سے دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ. تو نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھنا یہ بدعت نہیں ہے, یہ غوث پاک کی. اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا یہ بدعت اور ناجائز اور شرک نہیں ہے, یہ اولیاء کرام کا طریقہ ہے. اور ان کے طریقے پر الحمدللہ ہم اور آپ چلتے ہیں, ہم اور آپ ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اللہ نے علم عطا کیا کہ خواب میں آپ کے کیا دکھ رہا ہے, غوث اعظم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. خود ارشاد فرماتے ہیں رأیت بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی, میں روئے زمین کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانا دیکھا جاتا ہے. یہ وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے اسپیشل بندوں کو عطا کرتا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بغداد معلیٰ میں آرام فرماتے ہیں, مگر یہ نہ سمجھیے کہ وہ صرف بغداد میں رہتے ہیں. خود ارشاد فرماتے ہیں
یتی علی مریدی کالسماء علی الارض. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا دست مبارک ہر مرید کے اوپر ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آسمان زمین کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. یعنی جس طرح سے زمین آسمان کے درمیان ہے اور زمین کا کوئی حصہ آسمان کے گھیرے سے باہر نہیں، ایسے ہی غوث اعظم کا کوئی مرید ان کی نظر سے باہر. ہم رہتے ہیں چندیری میں مگر ان کی نظر یہاں بھی رہتی ہے. اگر نظر نہ ہوتی تو ہمیں اپنی یاد منانے کی توفیق نہیں دیتے. جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ کے ان محبوبوں سے محبت کیجئے، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی. آخری حدیث سنا کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور اب میں مخاطب ہوں اپنے نوجوانوں سے، اس لیے کہ مجھے اس میں کچھ چہرے ایسے دکھ رہے ہیں کہ آج سے 30 سال پہلے وہ بچے تھے، پھر جوان ہوئے اور اب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. تو اب اس وقت کے ان نوجوانوں نے اس مسجد کے لیے، اس ادارے کے لیے، سنیت کی بقا کے لیے بہت کچھ کیا ہے جو آپ پرانے لوگوں سے سن سکتے ہیں. انہوں نے گھر گھر جا کر کے دامن پھیلایا تھا تاکہ یہ مدرسہ ترقی کرے، مسجد آباد ہو، اور الحمدللہ ان کی کوششوں سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سدا بہار گلشن ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. تو میں اب اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں. ہر حادثہ، ہر چینجنگ، ہر انقلاب کوئی نہ کوئی نصیحت دے کے جاتا ہے. یہ 8 مہینے کا لاک ڈاؤن یہ ہمیں بہت کچھ نصیحت دے رہا ہے. اس سے ہمیں نصیحت لینا چاہیے. لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ مسجد کی حاضری سے محروم، لاکھوں لوگ عمرہ کی برکت سے محروم، لاکھوں لوگ فریضے حج سے محروم. نہ جانے کتنے کروڑ قرآن کی تلاوت سے مسجد کے اندر رمضان شریف میں قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے محروم. کیا اس سے بھی بڑھ کر کے کوئی قیامت مسلمانوں کے لیے ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں 1400 سال کی تاریخ میں شاید کبھی ایسا وقت آیا ہو کہ پوری دنیا کے مسلمان فریضے حج کی ادائیگی، عمرے کی ادائیگی، نماز کی ادائیگی، عبادتوں میں مصروف ہونے سے محروم کر دیے گئے ہوں. قرآن ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنی ماں سے، باپ اپنے بیٹے سے، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے. یہ قیامت کے دن ہوگا. لیکن لاک ڈاؤن میں کورونا نے یہ دکھا دیا کہ یہ بھی ایک قیامت ہے. اگر پتہ چل گیا کہ بیٹے کو کرونا ہے تو باپ کی محبت ختم، بھائی کی محبت ختم، ماں کی ممتا ختم، اس کے قریب کوئی جانے کے لیے تیار. بھلائی ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کورونا ہو گیا اور اگر مر گیا تو خود میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو. بہن مر گئی، شبہ ہو گیا کہ کورونا میں مری، بھائی نماز جنازہ پڑھنے نہیں آ رہا کہ کہیں مجھے بھی نہ ہو جائے. میرے بھائیوں، ہم کو نصیحت لینی چاہیے. قیامت کی ہولناکی کے وقت اس مصیبت میں ہمارا کوئی نہیں ہوگا، یہ قرآن کہتا ہے. سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، مگر کورونا نے قیامت کا ایک منظر یہی ہمیں پیش کر دیا کہ کوئی کسی کا نہیں ہے، سب اپنے فائدے کے لیے ہیں، کوئی دوسرے کا نہیں ہو رہا ہے. نفسی نفسی کا عالم ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، آپ غور کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عش ما شئت فإنک میت وأحبب من شئت فإنک مفارقہ وعمل ما شئت فإنک مجزی بہ. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں عش ما شئت، جیسے چاہو زندگی گزارو، فإنک میت، ایک نہ ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، جس سے چاہو محبت کرو، ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر جانا ہے. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، جو چاہو کرو، ایک نہ ایک دن اس کا بدلہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 باتیں فرمائی ہیں. جیسے چاہو زندگی گزارو. علماء آپ سے کہتے ہیں ایسے رہو، آپ کہتے ہیں اولڈ مین.
दकियानूसी ज़हन के लोग हैं। इनकी थेसिस 1400 साल पुरानी है। आला हजरत एक शागिर्द उनके खलीफा, उनका नाम अल्लामा अब्दुल अली मेरठी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लामा अब्दुल अली मेरठी मेरठ के रहने वाले थे। तकसीम के बाद चले गए थे पड़ोसी मुल्क। तकरीबन 30 जबानों में तकरीर फरमाते थे। 70,000 गैर मुस्लिमों ने उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया था, जिसमें बड़े बड़े दानिश्वर थे, प्रोफेसर से, ड्रामा नवेश, बेहतरीन किस्म के प्रोफेसरों ने उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। तारीख आप पढ़ सकते हैं। वो जब तकरीर फरमाते थे तो ये इरशाद फरमाते थे, ऐसा बड़ा दानिश्वर जिसने पूरी दुनिया का दौरा किया था, पूरी दुनिया का, तबलीग के लिए पूरी दुनिया का दौरा करके लोगों को इस्लाम के दामन से वाबस्ता किया। जब वो तकरीर करता तो इरशाद फरमाता, लोग कहते आगे चलो तरक्की करोगे, आगे बढ़ो तरक्की करोगे। अल्लामा मेरठी फरमाते, पीछे चलो तो तरक्की करोगे, पीछे चलो तो तरक्की करोगे, पीछे चलो और पीछे चलो और पीछे चलो। 1400 साल पीछे चले जाओ। मुस्तफा के सहाबा ने जो किरदार अपना करके कैसर और किसरा को अपने कदमों में ला करके खड़ा कर दिया था, जब तुम वो करोगे तो तुम तरक्की करोगे। तो अब तरक्की तुम्हें चाहिए तो तुम वो करो जो मुस्तफा के गुलामों ने किया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इस्मा शेता जैसे चाहो जिंदगी गुजारो। हमारा नौजवान जो ही देखता है किसी फिल्म एक्टर को तो सोचता ऐसे ही हम अच्छे लगेंगे, लेकिन शायद वो नहीं ये समझता है कि सहाबा और ताबईन और बुजुर्गान दीन, औलियाए किराम, हत्ता कि अंबियाए किराम जो लिबास पहनते थे वो लिबास होता था कि जो फरिश्तों को अच्छा लगता था, खुदा को अच्छा लगता था। तो हम ये कोशिश करें कि हम उस लिबास में रहें जिससे खुदा खुश हो जाए। कुर्ता पैजामा 1400 साल से चल रहा है, आज तक रिजेक्ट नहीं हो सका, आज तक नहीं रिजेक्ट हो सका, है ना। बल्कि जो स्पेशल दिनों में लाल किले से सीना फुला करके तकरीर करते हैं वो भी सोचते हैं इसी कपड़े में चलूं, यही कपड़ा सबसे अच्छा लगता है। वहां भी यही लिबास उनको पसंद आता है। ये वो लिबास है जो मेरे मुस्तफा ने पसंद किया है। मेरे भाइयों, हम जैसे चाहे जिंदगी गुजार लें, लेकिन एक न एक दिन मौत के मुंह में जाना है। मेरा नौजवान ये सोचता है हम ऐसे रहेंगे तो जरा अच्छा लगेगा, वो ये नहीं सोचता हम कैसे रहें कि मुस्तफा को अच्छा लगे। आप ये न सोचिए कि वो मदीने तैयबा में कब्र अनवर के अंदर हैं तो क्या जानेंगे कि ये क्या पहन रहे हैं। खुदा की कसम वो मदीने मुनव्वरा के अंदर जलवा फरमा है, मगर उनकी निगाह पूरी कायनात पर है। सारी कायनात को उनकी निगाहों के सामने कर दिया गया है और वो सब देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। फरिश्ते रोजाना उम्मत के अमाल नबी की बारगाह में पेश करते हैं, इसलिए ये मत समझिए कि वो गाफिल हैं, बल्कि अपने चाहने वालों की रगे शय से भी ज्यादा करीब हैं। दूर सुनने वाले वो कान, सुभान अल्लाह, करामत पे लाखों सलाम, जिंदाबाद। इस्मा शेता जैसे चाहो जिंदगी गुजार लो। क्या हम लोग हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं क्या? इसी हिंदुस्तान में रहते। और मैं बड़ी बोल नहीं कह रहा हूं, मगर इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा मैं ही फ्लाइट में सफर करता हूँ। इतने जितने लोग यहाँ पे, कौन सी ऐसी महफिल है जहाँ पे शिरकत नहीं। हमारे जो बहुत ही करीबी अहबाब वो कहते हैं कि मौलाना का एक पैर जमदा रहता है और दूसरा पैर लखनऊ के एयरपोर्ट पे रहता है। क्या हमको सींग लगी हुई है क्या कि लोग हमको देख करके भाग जाते हैं? नहीं, हम जब इस लिबास में, कुर्ता पायजामा में, ये तो तकरीर वाला लिबास है, मगर जब अपने इस्लामी लिबास में चलते हैं और नंगों को देखते हैं तो हम
کو گھن کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وہ لباس ہے جو ہمارے آقا نے پسند فرمایا ہے. اس سے بہتر لباس کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے بہتر انداز زندگی کس کا ہو سکتا ہے؟ تم نے کسی فلم ایکٹر کو دیکھ لیا داڑھی رکھتے ہوئے تب داڑھی رکھنا شروع کیا. ہم نے محبوب کائنات کو دیکھ کر داڑھی رکھنا شروع کیا. اسی سے پتا چلتا ہے کہ تم نے کسے محبوب بنایا ہے اور ہم نے کسے محبوب بنایا ہے. اور جس دن سارے مسلمانوں نے مصطفیٰ کو اپنا محبوب بنا لیا، خدا کی قسم پوری دنیا ان کے قدموں میں گر کر کے سلام کرتی رہتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. جیسے چاہو زندگی گزارو، ایک نہ ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے. اور جب جائیں گے تو ہوگا کیا؟ مسئلہ ہے، اگر کسی نے بغیر نماز جنازہ پڑھے کسی کو دفن کر دیا تو اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، مگر کتنے دن تک؟ اگر کسی کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا گیا تو حکم ہے کہ اس کی قبر پر جا کے نماز جنازہ پڑھو، اس کی قبر پر پڑھو. مگر یہ حکم کتنے دن تک ہے؟ 3 دن تک. کتنے دن تک؟ 3 دن تک. اس کے بعد نہیں. 3 دن تک آپ قبر کے اوپر جا کے نماز جنازہ پڑھو. اچھا یہ بتائیے کہ جب قبر پہ جا کے نماز جنازہ پڑھیں گے تو ہاتھ آگے باندھیں گے کہ پیچھے؟ پیچھے تو ہتھکڑی لگا کر کے چوروں کو لے کے جایا جاتا ہے، آگے ہاتھ باندھیں گے نا. میرے بھائیوں، کیسے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں مزار شریف پہ ہاتھ باندھنا شرک ہے؟ سبحان اللہ، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. بتاؤ، ارشاد ہے، مسائل میں ہے کہ قبر پہ جاؤ وہاں نماز جنازہ پڑھو. یہ بتاؤ، چاہے جمن ہو، چاہے سبراتی، خیراتی ہو، چاہے برکاتی، کوئی بھی ہو، اگر ایمان والا ہے تو اس کی قبر پر جا کر کے ہاتھ باندھ کر کے جنازے کی نماز پڑھو. اگر عام مومن کی قبر پر ہاتھ باندھنا شرک نہیں ہے تو یہ بتاؤ میرے خواجہ کے ہاں ہاتھ باندھنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ والوں کے ہاں باندھنا یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لوگ شرک کہتے ہیں انہیں اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم امت مسلمہ کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں. بات یہ تھی کہ 3 دن کے بعد نماز جنازہ کیوں نہیں؟ 3 ہی دن آخر اس کے بعد کیوں نہیں؟ اوہو، اشما شیتا، جیسے چاہو زندگی گزارو، فإنک میت، ایک نہ ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذکروا حاذ من لذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کرو. 3 دن کے بعد نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ 3 دن کے بعد اس کا جسم بدلنے لگتا ہے. یہ حسن، یہ جوانی، یہ روانی، یہ خوبصورت آنکھیں، بہترین ہونٹ، شاندار کان 3 دن کے بعد گلنے اور سڑنے لگتے ہیں. میں نے جب پڑھا کتاب میں کہ آدمی کے جسم کا حلیہ بدلتا کیسے ہے تو اس میں تحریر فرمایا گیا ہے کہ آدمی کو جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو کچھ دن کے بعد اس کے پیٹ میں پہلے کیڑے پڑتے ہیں اور وہ کیڑے اندر کی ساری غذا اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں. پورے پیٹ کا اندر کا حصہ وہ کھا ڈالتے ہیں وہ کیڑے پیدا ہو کر کے. اور اس کے بعد میں جب اندر کچھ نہیں رہ جاتا تو وہ پاخانے کے راستے سے باہر نکلتے ہیں اور اس کے بعد میں رانوں کے ٹکڑوں پر وہ بیٹھ کر کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد وہ کندھے کو کھاتے ہیں، پھر وہ جسم پر جاتے ہیں، چہرے کے گوشت کو کھاتے ہیں اور آہستہ آہستہ پورا جسم کھا کر کے ٹھاٹ کو چھوڑ دیتے ہیں. اے نوجوان، تو نے سوچا کیوں نہیں کہ موت کے بعد ہمارا حال کیا ہوگا؟ یہ تو سوچتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی ساری بہاریں یہ دیکھ لوں. خدا کی قسم، اگر مصطفیٰ کا سچا دیوانہ بن کر کے کثرت سے نبی پر صرف درود پڑھتا رہے گا تو تیرے جسم کے ساتھ یہ حالت نہیں ہوگی، بلکہ قبر میں جانے کے بعد مصطفیٰ پر درود کی برکت سے تیرا جسم محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. سوچ بے شک کہ اس جسم کا ہونے والا کیا ہے. یہ جسم سڑ کر کے گل کر کے ختم ہو جائے گا. اسما شیتا، جیسے چاہو زندگی گزار لو، ایک نہ ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے. پہلے تو لوگ سمجھتے تھے 70-80 سال ہو سکتا ہے زندہ رہیں، مگر اب حالت یہ ہے کہ نہ جانے کس گلی میں زندگی کی
شام ہو جائے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کس طرح سے پلان بن رہا ہے آپ کو برباد کرنے کا؟ یہ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں جس سے چاہو محبت کرو، جو چاہو عمل کرو، سب کو چھوڑ کے جانا ہے۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ کورونا کی اس مہاماری میں کوئی کسی کا ہونے والا نہیں ہے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، سب ساتھ چھوڑ دیے۔ ماں کی ممتا، باپ کی محبت، بھائی کی شفقت، بہن کا پیار، سب دھرا کا دھرا رہ گیا، سب ختم ہو گیا۔ اپنی جان بچانے کے آگے کوئی قریب میں نہیں جا رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس سے چاہو محبت کرو، ایک نہ ایک دن اسے تمہیں چھوڑ کر کے جانا ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن کائنات میں ایک محبوب ایسا ہے، صرف ایک محبوب ایسا ہے کہ جب سارے محبوب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو وہی محبوب کام آتا ہے۔ قبر کی تاریک کوٹھری میں وہی محبوب روشنی لے کر کے آتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ سارے محبوب جب ساتھ چھوڑ دیں گے ایک مدینے والا محبوب وہاں پر کام آئے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تجھے جانا، تجھے مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ جس سے چاہو محبت کرو، لیکن یہ سارے محبوب چھوٹیں گے، لیکن اگر مدینے والے سے محبت کرو گے وہ کبھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو آباد کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔